ڈونلڈ ٹرمپ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی صدر نے WHO کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنا ڈالا، جبکہ ٹرمپ WHO پر چین کی حمایت کا الزام بھی لگا چکے ہیں۔ چین کے شہر ووہان میں 76 روز بعد زندگی کا پہیہ چل پڑا، سڑکوں پر گاڑیاں نکل آئیں، ٹرینیں چل پڑیں۔ پاکستانی طلبہ نے ووہان میں دعوتوں کا اہتمام کیا، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لائٹ شو، عمارتوں پر طبی عملے، فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تصاویر روشن۔ 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ اس میں جن لوگوں کو کتنے لوگوں کو دیا جائے گا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو یہ پیسہ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے 2-2.5 ہفتے تک سب کو کور کر دیں گے۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج آج سے شروع ہوگا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12 ہزار ملیں گے۔ 2.5 ہفتے میں 144 ارب روپے مستحقین میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ریلیف فنڈز میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ ٹائیگر فورس دیکھے گی کہ اس غریب کو پیسے کی ضرورت ہے۔ جہانگیر ترین میں فاصلے ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال۔ عمران خان نے کل کیبنٹ میں بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ میں شوگر اور آٹے کے ان ذخیرہ اندوزوں کو، جس سے غریبوں کو مہنگائی ہوئی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر ترین کا انتخابات اور پارٹی کے معاملات میں بڑا عمل دخل۔ 25 اپریل تک آٹا چینی بحران پر حکومتی رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان فاصلے نہیں بڑھیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو فوری 22 ٹرینیں چلائیں گے۔ ریلوے کو ہر ماہ 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب، سندھ اور KP میں آج سے اسپتالوں کی OPDs بحال۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد صوبائی حکومتوں کا اعلان۔ صوبائی وزارتوں کی طرف سے مریضوں کی اسکریننگ کی ہدایت۔ حکومت نے چند دن قبل ناک، کان، گلا، امراض چشم، ڈرمٹالوجی، دندان اور جبڑے کا علاج بند کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا تو تمام شعبے کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا، وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدھر سے بھی چیریٹی، جدھر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے ہیں، اس فنڈ میں دیں گے۔ آئیے وزیر اعظم کا ساتھ دیجیے، متاثرین کی امداد کیجیے۔ مشکل گھڑی میں شہریوں کی امداد کے لیے عمران خان خود میدان میں آ گئے۔ جمعۃ المبارک کو وزیر اعظم 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی لائیو ٹیلی تھون میں ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور 00924235459837 پر شامل ہوں۔ اساتذہ کو راشن اور رقم کی تقسیم کے لیے استعمال کریں۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 23 لاکھ اساتذہ سکول بند ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں، جبکہ ٹائیگر فورس ابھی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت پر تنقید اپوزیشن کا مینڈیٹ ہے۔ حکومت نے تافتان بارڈر اور ایئرپورٹ پر کوتاہی کا ثبوت دیا۔ غریبوں کو 5 کروڑ 16 لاکھ روپے کا جھٹکا۔ محنت کشوں کی جیب احساس ایمرجنسی کیش ملنے سے قبل ہی کٹ گئی۔ دہاڑی دار غریب کی امداد کے بجائے SMS کی مد میں کروڑوں بٹور لیے دہاڑی دار افراد سے حکومت اور موبائل کمپنیز 5 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زائد لے اڑی۔ رحمتوں والی شب برات پر گناہوں کی معافی، نوافل اور عبادات۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ہی شب بیداری کر کے دعائیں مانگی۔ 92 نیوز پر شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز جو بائیڈن کے حق میں دستبردار۔ برنی سینڈرز نے صدارتی انتخابات مہم ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیموکریٹک رہنما نے کہا جو بائیڈن کے ساتھ مل کر ٹرمپ کو شکست دیں گے۔ جو بائیڈن نے بھی برنی سینڈرز سے انتخابات میں حمایت کا مطالبہ کر دیا۔ اور گلوکار فن کے ذریعے گاہی مہم پھیلانے میں مصروف۔ متحدہ عرب امارات میں
مقیم شاعر شہاب الدین شہاب کے نغمے کو گلوکار رحیم شاہ نے گایا۔ اگر 14 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہوا، جس کے اثرات ابھی کم دکھائی دے رہے ہیں، ان کیس اگر یہ ختم ہوا اور وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کچھ ٹرینیں فی الفور 15 تاریخ سے چلائیں گے۔ ہماری 142 ٹرینیں چلتی ہیں روز کی، لیکن اس میں 20 ٹرینیں یا 22 ٹرینیں ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مزدوروں نے ان حالات میں اپنے کوچز کو، جو کہ ظاہر ہے 50 سال پرانی ہے، ان کو ٹھیک کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمارے کوئی 1675 جو ہیں کلی ہیں، کل کیبنٹ میں ان کا کیس لے کے گیا ہوں، اور میں ثانیہ نشتر کا مشکور ہوں کہ پرائم منسٹر کی ہدایت تھی، انہوں نے کہا جی کہ جو 1817 پر یہ کلیوں کے ڈی ایس جو انچارج ہیں، وہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میسج کریں گے تو 12,000 روپیہ کلیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے زیادہ 8171 پہ اگر جس اسٹیشن پہ کلی ہیں جن کی تعداد 1675 ہے، ان کے انچارج یا وہ خود انچارج سے مل کے 8171 پہ میسج دیں گے تو اگلی قسط میں، کیونکہ یہ جو قسط ہے یہ 45 لاکھ کی جو آج شروع ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو 2008 سے اس میں ممبر ہیں، یا 2011 میں بھی سروے کے بعد یہ ممبر ہے۔ جو کوارنٹائن کی اور جو اس وبائی مرض کی امداد ہے، جو لاک ڈاؤن کے بعد جو کوئی صورتحال بنی ہے، وہ اگلے ہفتے سے وہ پیسے آنا شروع ہوں گے، تو اس میں کلیوں کے بھی پیسے آ جائیں گے۔ یہ جو آج ایک کرونا وائرس کا کیس نکلا ہے، یہ کوئی ورک شاپ سے نہیں، یہ باہر سے ایک وہاں آدمی آیا جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت نکلا۔ اس بنیاد پر آج ہم نے 12 تاریخ تک، تاکہ ان 4-5 دنوں میں ہم اپنی ساری ورک شاپ کو ٹھیک کر سکیں، اور مرض سے، کوارنٹائن سے، اس کا پورا اینٹی کوارنٹائن سارا ہم اس کا میڈیکلی اس کو ٹریٹ کریں گے، اور 12 تاریخ تک ہم نے مغل پورہ ورک شاپ کو آج بند کر دیا ہے۔ اور ہماری فریٹ ٹرین ویسے ہی چل رہی ہیں۔ کچھ شکایت ملی ہے کہ لوگ فریٹ ٹرینوں کے ساتھ بھی چڑھ جاتے ہیں، آج ہم نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے، کیونکہ لوگ اپنے شہروں کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے، انہیں شو کاز دیا ہے جن کی یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ شاید لوگ زبردستی چڑھ جاتے ہیں یا چڑھائے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ریلوے ملک کے موجودہ حالات میں حکومت کی ہدایت کے مطابق بند ہے، اور ہم مشکور ہیں شیخ حفیظ صاحب کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہ ہمیں جو لاس مل رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سبسڈی ملے گی، اور تمام مزدوروں کو تنخواہیں وقت پہ ملیں گی، تمام لوگوں کو پینشن جو ہے وہ وقت پہ ملے گی۔ ریلوے کی حد تک میں اس لیے یہ اعلان کرنا چاہتا تھا، تاکہ ایک ہم نے نئی پریس کانفرنس کی یہ جگہ ریلوے میں ہی بنائی ہے، تاکہ آپ لوگوں سے اس کا جگہ کا بھی صاحب ایک تو یہ تعداد جو 50 سال سے زائد عمر کے آپ نے کہا چھٹی پہ جا سکتے ہیں، وہ کتنی چھٹی پہ جا سکتے ہیں؟ دوسرا ابھی تک تو ہم نے یہی چھٹی دی ہے جی 13 تاریخ تک، اتوار تک چھٹی ہے ان کی، 12 تاریخ تک چھٹی دی ہے سب کو۔ چھٹی سے مراد یہ ہے صرف مغل پورہ ورک شاپ کو بند کیا 10,000 مزدوروں کو، باقی مزدور جو ہیں وہ جو 50 سال سے زیادہ ہیں کیریج فیکٹری میں اور ڈیزل ورک شاپ میں اور رسالپور میں اسی طرح وہ کام کریں گے، اور جو 50 سال سے زیادہ ہیں وہ اپنے انچارج کو درخواست دے کے کورونا ہی چل رہا ہے، تو ابھی BCC کا اجلاس ہوا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے کوئی بڑے پیکیج کا وہاں پر منظوری ہوئی تھی؟ کورونا کے فیصلے سے صرف آج ECC میں تو زیادہ تر بات تو بجلی کے بلوں کی بارے میں اور یوٹیلٹی سٹور کو 50 ارب روپیہ جاری کیا گیا ہے مزدوروں کو۔ باقی مزدور جو ہیں وہ جو 50 سال سے زیادہ ہیں کیریج فیکٹری میں اور ڈیزل ورک شاپ میں اور رسالپور میں اسی طرح وہ کام کریں گے،
اور جو 50 سال سے زیادہ ہیں وہ اپنے انچارج کو درخواست دے کے سر ابھی کورونا ہی چل رہا ہے تو ابھی BCC کا اجلاس ہوا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے کوئی بڑے پیکیج کا وہاں پر منظوری ہوئی تھی؟ کورونا کے فیصلے سے صرف آج ECC میں تو زیادہ تر بات تو بجلی کے بلوں کی بارے میں اور یوٹیلیٹی سٹور کو 50 ارب روپیہ جاری کیا گیا ہے